بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، مکہ مکرمہ میں دو بڑے اثر والے، طاقت والے، برادریوں والے بندے رہتے تھے۔ دونوں کا نام تھا عمر۔ ایک تھا خطاب کا بیٹا عمر بن خطاب، اور دوسرا تھا ہشام کا بیٹا عمر بن ہشام، جسے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، ان دونوں میں سے ایک مجھے عطا فرما۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا کہ محبوب، تو نے یہ دعا تو کی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک مجھے عطا فرما، لیکن تو نے نام تو بتایا نہیں، تمہیں کون سا چاہیے؟ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے خاص حضرت عمر کے لیے دعا مانگی، عرض کیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ یا اللہ، خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اور وسیلے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اگر بندہ ضد چھوڑ دے، تعصب سے ہٹ جائے، تو وسیلے والا مسئلہ یہاں بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ غلبہ تو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کہہ سکتا تھا، محبوب، غلبہ تو میں نے دینا ہے، یہ عمر کا وسیلہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، اصل سب کچھ وہی کرتا ہے، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ وہ وسیلے سے کام کرتا ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، خاص عمر بن خطاب کے ذریعہ اور وسیلہ سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ رات مانگی دعا، دوسرے دن ہی ابو جہل نے میٹنگ بلا لی، اور میٹنگ بلا کے کہنے لگا، او یارو، وہ اس نبی کا تو کچھ کرو، دیکھو روز ہی کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، تو جو بندہ بھی اس کا سر قلم کرے گا وہ پوری قوم کا ہیرو بھی بنے گا، اور اسے میں 100 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا۔ حضرت عمر اور ابو جہل یہ بڑے گہرے رشتہ دار تھے۔ ابو جہل تھا ماموں
اور حضرت عمر تھے بھانجے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، سینے پر ہاتھ مار کے کہنے لگے ماموں فکر نہ کر، یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ ابو جال بولا اور کہنے لگا ہاں میرا بھی گیس یہی تھا کہ اتنی دلیری والا کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خطاب کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ جا خطاب کے بیٹے، تو پوری قوم کا ہیرو بن جائے گا۔ عمر نے تلوار نیام سے نکالی اور بڑے غصے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے، لیکن تقدیر مسکرا رہی تھی۔ عمر تو سر لینے نہیں سر دینے جا رہا ہے، کیونکہ رات مصطفیٰ نے تجھ کو اپنے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ حضرت عمر جا رہے ہیں، رستے میں ایک دوست ملے، کدھر کا ارادہ ہے اور لگ جائے گا پتہ۔ تو یار اب یاروں سے بھی پردہ، بس حج خیر نہیں، کس کی خیر نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خیر نہیں۔ کلیجہ دک دک کرنے لگا، کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تھوڑا قصور ہے کہ وہ کہتا پھرتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ حبل صاحب، لات صاحبہ، منات صاحبہ، یہ سب جھوٹے ہیں، سچا صرف ایک ہے جو نظر نہیں آتا۔ یہ تھوڑا قصور ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تیرے اپنے گھر کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اور تیری بہن فاطمہ، تیرا بہنوئی سعید، یہ دونوں بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ میرے پوچھے بغیر تو پانی بھی نہیں پیتے۔ کہنے لگا اس میں کیا لڑنے کی بات ہے، جانا جا۔ اس وقت بھی وہ گھر میں بیٹھے وہ کلام پڑھ رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ بس وہ رخ مڑ گیا، غصے کے عالم میں بہن کے گھر پہنچے، بڑے زور سے دستک دی، دروازہ کھولو۔ اور اندر دونوں میاں بیوی ایک استاد جی سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور استاد جی کا نام ہے حضرت خباب، ان سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب آواز سنی حضرت عمر کی، جلدی جلدی قرآن کے ورقے چھپائے، بہن نے دروازہ کھولا، بھیا آ گیا، آؤ بھائی جان آؤ اندر آؤ۔ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ کچھ نہیں، میں نے سنا ہے تم بے ایمان ہو گئے ہو۔ نا بھائی جان بے ایمان نہیں، ہم نے اللہ کا سچا دین قبول کیا ہے۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت عمر نے بہنوئی کو پکڑ لیا، یہاں سے پکڑا، دے تھپڑ دے مکے۔ بہن نے دیکھا کہ بھائی مار رہا ہے اور خامند پٹ رہا ہے، تو ظاہرہ وہ درمیان میں آ گئی، بھیا کیا کرتے ہو، بہنوئیوں کو مارا کرتے ہیں۔ حضرت عمر کو اصل غصہ تو بہن پر تھا نا، ایک لگائی اور یہ تھپڑ لگا بہن حضرت فاطمہ کے ناک پر، لہو بہنے لگا۔ جب لہو بہنے لگا تو حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن رہ نہ سکی، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے،
شکنجوں میں کسے اور بوٹیاں کوتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، یہ نبی کر کیا دیتا ہے؟ یہ وہی ہے نا جو میرے سامنے بولا نہیں کرتی تھی، آج کہتی ہے جو مرضی کر لے میں دین نہیں چھوڑ سکتی۔ کہنے لگے اچھا وہ ورقے مجھے بھی تو دکھاؤ نا جن پر وہ کلام لکھا ہوا ہے جنہیں تم سمجھتی ہو یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ بہن کو نا بھیا نا، وہ ورقے پاک ہیں، تم پلیت ہو، تیرے اندر کفر اور شرک کی پلیتی ہے، جا پہلے وضو کر، غسل کر، اس کے بعد تیرے سامنے ورقے لا کے رکھوں گی۔ انہوں نے وضو کیا، غسل کیا، بہن نے قرآن کے ورقے لا کے سامنے رکھ دیے، اور ان ورقوں پر سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کی سورت، اس کی آیتیں موجود تھیں۔ پڑھنا شروع کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ حضرت عمر کے سامنے جب قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن دل کی تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ حضرت عمر نے ہاتھ باندھ کے کہا، اے بہن، جہاں سے تو نے یہ کلام حاصل کیا ہے مجھے بھی اسی بارگاہ میں لے جاتا کہ میں بھی یہی نوری پھول چن کے جنت کے اندر جا سکوں۔ اندر استاد جی کون بیٹھے تھے؟ خباب۔ یہ بات سنتے ہی جلدی سے پردہ ہٹا کے اندر تشریف لے آئے، آ کے حضرت عمر کے سامنے کہنے لگے، عمر مجھے اللہ کی قسم ہے جب تو غصے کے عالم میں دروازہ پر دستک دے رہا تھا میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ تیری تقدیر کے بدلنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے رات ہی میں نے یہ دعا سنی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا۔ یا اللہ خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اور وسیلے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اب
اب سرکار کی دعا تو خالی نہیں جاتی نا. اب حضرت خباب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ادھر سے نبی کریم علیہ السلام کی دعا، مہربانی کا سوٹ پہن کے صحرا قبولیت کا لگا کے جب اوپر چڑھی تو پھر اوپر سے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت قبولیت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کو ساتھ لے کر یہ اب ادھر روانہ ہوئے جہاں سرکار تشریف فرما تھے. سرکار تشریف فرما تھے دار بنی ارقم میں. صرف 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت حمزہ بھی تو اللہ کے شیر تھے. یہ دروازے ہوتے ہیں نا لکڑیوں کے، پہلے کہاں اتنے فینسی دروازے ہوتے تھے، تو لکڑیوں کے دروازوں کے درمیان وہ درزنی ہوتی تھی، وہ چریح تھے. تو کسی نے دیکھا نا تو عمر نظر آئے کہ تلوار ہاتھ میں ہے اور آ رہے ہیں. اوے عمر آ گیا، عمر آ گیا، عمر آ گیا. حضرت حمزہ نے کہا اگر تو ٹھیک نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اسی کی تلوار چھین کر اس کا سر نہ قلم کروں تو مجھے بھی عبد المطلب کا بیٹا نہ کہنا. سرکار نے فرمایا نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، تم نہیں جانتے وہ کیوں آیا ہے، میں مصطفیٰ جانتا ہوں وہ کس لیے آیا ہے. حضرت عمر آئے اندر، فرمایا عمر کس لیے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے. بس جب ادھر انہوں نے کہا نا ایمان لانے کے لیے، سرکار نے کلمہ پڑھایا. جب حضرت عمر کو نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر سے وادی کو گونجا دیا. سارے کہنے لگے اللہ اکبر، مبارک عمر بھی مسلمان ہو گئے، عمر بھی مسلمان ہو گئے. اتنی زور سے تکبیر کا نعرہ لگایا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی. اللہ ادھر یہ گلے مل مل کر عمر مبارک ہو، عمر مبارک ہو، عمر مبارک ہو. ادھر اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام بھی آسمان سے نیچے آ گیا. ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے. لما اسلم عمر
جب عمر مسلمان ہوئے نزل جبریل تشریف لے آئے، فقال یا محمد، اور عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ آج عمر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے آسمان پر اللہ کے فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں۔ ایک عمر مسلمان ہوا، اور یاد رکھنا عمر کا نمبر کتنواں ہے؟ 40واں۔ 40ویں نمبر پر حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ ایک عمر مسلمان ہوا تو عمر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے آسمانوں پر جشن منا رہے تھے۔ پتہ چلا خوشی کے موقع پر جشن منانا یہ تو اللہ کی بھی سنت ہے۔ ایک عمر کے مسلمان ہونے پر فرشتے جشن منائیں تو عیب نہیں۔ ارے وہ جس کے صدقے میں ابو بکر کو ایمان ملا، جس کے صدقے میں عمر عثمان علی کو ایمان ملا، جس کے صدقے میں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں ہمیں ایمان کی دولت ملی، اور ہم غلام بھی تو اس دن بڑی خوشی مناتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور پھر ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، نثار تیری چہل پہل پر، چہل پہل پر، چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ 4 مرتبہ اس عزرائیل یہ عزازیل ابلیس 4 مرتبہ باں باں کر کے رویا، 4 مرتبہ۔ ایک مرتبہ اس وقت رویا جب مصطفیٰ کا میلاد ہوا، سوائے ابلیس کے جہاں میں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، زبان خاموش نہ رہے یار، نثار تیری چہل پہل پر، چہل پہل پر، چہل پہل پر ہزار عیدیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن سے حضرت عمر مسلمان ہوئے اسلام کو عروج ملنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ سرکار کی دعا کیا تھی؟ یا اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ لیکن آج افسوس کہ اہل سنت بھی ان دنوں فیس بک دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو ننگی گالیاں دی جاتی ہیں تو دل پر اثر نہیں ہوتا، اسی وقت لعنت ڈالا کرو صحابہ کو گالیاں دینے والے کا، اسی وقت، کیونکہ یہ صحابہ کس کے ہیں؟ سرکار کے صحابہ ہیں نا، سرکار کے صحابہ۔ اور پتہ ہے پھر ان کا درجہ مرتبہ ہے کتنا؟
یہ ہے میرے ہاتھ میں مشکات شریف۔ مشکات شریف ایک ایسی کتاب ہے جس نے تمام حدیث کی کتابوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہزاروں حدیثیں تکرار کے ساتھ آئی ہیں، پہلے بھی آ گئی پھر بھی آ گئی، پہلے ایک اور مسئلہ ثابت کیا، دوسری مرتبہ دوسرا مسئلہ ثابت کیا۔ تو مشکات میں تکرار نہیں ہے، تکرار نہیں۔ تو اس مشکات شریف سے میں آپ کو صحابہ کی شان کی 1 2 یا 3 حدیثیں سناتا ہوں، باقی کی گفتگو اس کے بعد کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، اوے میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام، جن کا کلمہ پڑھ کر میں اور تم مسلمان کہلواتے ہو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کو گالیاں دو؟ اونچا بولو، بلکہ کیا فرمایا؟ مت گالیاں دو۔ کیوں؟ اور تمہارا اور صحابہ کا جوڑ ہی کوئی نہیں۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ احد پہاڑ کوئی چھوٹا سا ہے نا، بہت بڑا پہاڑ ہے یہ، اور ہے بھی اچھا۔ باقی پہاڑی سلسلے آپ دیکھو، ایک پہاڑ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا، دوسرا تیسرے کے ساتھ، تیسرا چوتھے کے ساتھ، لیکن احد واحد پہاڑ ہے جو اکیلا ہی ہے، اکیلا، اس لیے اس کو احد کہتی ہیں۔ فرمایا احد پہاڑ جتنا بھی تم سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ما بلغ مد احدہم، تو میرے صحابی نے 1 مد، یہ مد جو ہے آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً 600 گرام، 600 گرام کے قریب اگر میرے صحابی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، ولا نصیفہ، یا اس کا بھی آدھا خرچ کیا ہو، آدھا کتنا بن گیا؟ 300 گرام۔ اور میرے صحابی نے اگر 300 گرام بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، اور تم بعد میں آنے والوں احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تم میرے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میرا ارشاد نہیں ہے، یہ صرف داتا صاحب کا فرمان نہیں ہے، یہ صرف غوث پاک کا فرمان نہیں، یہ اس کا فرمان ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سرکار تو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں، گویا اللہ کی مرضی یہی ہے کہ محبوب اعلان کر دے، اوے بعد میں آنے والوں خبردار خبردار، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، تم جتنا بھی مال خرچ کر لو، میرے صحابی کے درجے تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔
کہ دیکھیے یہ ہے میرے سامنے اللہ کا قرآن. قرآن میں جگہ جگہ صحابہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور آج کچھ لوگ یہ تاریخ کی من گھڑت کتابیں، یہ تاریخی روایات لے کر صحابہ کی عظمت کو بھونکتے ہو، اور جن کے بارے مصطفیٰ علیہ السلام گواہی دیں اور اللہ گواہی دے، اس کے مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. کس نے وعدہ کیا ہے؟ یہ عمران خان کا وعدہ نہیں، نواز شریف اور زرداری کا وعدہ نہیں جو 12 گھنٹے کے بعد یو ٹرن لے لیں. نا، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ بھی یو ٹرن لیتا ہے؟ نا، اللہ نے وعدہ کیا ان کے ساتھ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے. کیا وعدہ کیا؟ اے جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اور بدلے میں نے تمہیں اجر عظیم عطا فرمایا ہے. بدلے میں اجر عظیم عطا فرمایا، بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے. ابو بکر بھی اجر والے، عمر بھی اجر والے، عثمان بھی اجر والے، علی بھی اجر والے. جس بندے نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا، سرکار کو دیکھا ایمان کی نگاہ سے، پھر اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے لیے اجرا عظیما، بہت بڑے اجر کا ان کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے. اور لوگ ہیں نہ شرم نہ حیا، بکواس کرنے پر آتے ہیں تو بکواس کرتے ہی جاتے ہیں، پھر عقل بھی نہیں، ہوش بھی نہیں. میں نے آپ کو کئی مرتبہ بات سنائی ہے. تقریر کر رہا تھا میں، ایک بابا کھڑا ہو گیا. 2 جگہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. اور جی حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے دروازے کو آگ بھی تو لگائی تھی نا. حضرت فاطمہ پریگننٹ تھیں، لات ماری، حمل ضائع ہو گیا، بچہ تھا وہ شہید نہیں ہو گیا. ہم کیوں ادب کریں حضرت عمر کا؟ میں نے پوچھا بابا کیڑی برادری دے تو؟ مجھے کہنے لگا پٹی برادری تھا. میں کہ ویاہ تے ہویا ہے نا تیرا؟ ہاں. میں کہڑی تیری گھر دی وہ بھی برادری یہ ہوئی ہے؟ یہ ہوئی برادری ہے. میں کہا کوئی بدماش آ جائے آ کے تیری بیوی دے منہ تے مارے لپڑ تو کچھ کر سکتا ہوئے دس، تو اس بدماش نال جن نے تیری بیوی دے منہ تے لپڑ مارے کی سلوک کرے گا؟ جی میں چت کے رکھاں گا، وہ دیاں لتاں توڑ دیاں گا. میں کہ بلے بھی بلے پٹھیا، بڑی غیرت ہے تیرے اندر. تیرے گھر پٹی دی تھی انہوں کو چھیڑے، او دے منہ تے لپڑ مارے تو لتاں توڑ دے میں. تے علی نو ہی بغیرت سمجھیا سی تو؟ علی دے گھر کسے پٹی دی تھی نہیں سی، اللہ دے محبوب دی شہزادی، سب تو لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سن. تے حضرت علی نے اگوں کچھ بھی نہیں آکھیا. اور تیری عقل مندی ہے؟ علی جا شیر جوان، نبی پاک علیہ السلام دی شہزادی، جنتی عورتاں دی سردار، دی بےزتی برداشت کرے؟
گل دی سمجھ آ گئی، نعرے بھی لاؤن لگ پیا تو میرے تے نوٹ بھی سٹن لگ پے۔ نہ میرے بیٹے نہ، صحابہ شان والے، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو، ہماری سوا تیرے کس کو یہ طاقت ملی ہے، سوا تیرے کس کو